امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، نکھر گئے گلاب سارے۔ نکھر گئے گلاب سارے شہریال کی کہانی ہے جو اپنے کزن ملک دوراب سے وابستگی رکھتی ہے۔ شہریال بگڑے ہوئے لڑکے دوراب کو پسند نہیں کرتی جو ایک انتہائی بدتمیز اور انتہا پسند زمیندار ہے۔ یہ ڈرامہ ایک لڑکی زرلالہ کی کہانی بھی بیان کرتا ہے جس کے بہنوئی کی اس پر ہوس بری نظریں ہیں۔ نمبر 9، الف اللہ اور انسان۔ الف اللہ اور انسان اعتماد، وفاداری اور رشتوں کی کہانی ہے۔ کہانی 5 بالکل مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 5 مختلف لوگوں اور ان کے ایمان اور یقین کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اس تصور کو اجاگر کرتی ہے کہ تخلیق کار ان لوگوں کو کس طرح اجر دیتا ہے جو محنت اور صبر پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 8، بن روئے۔ صبا اپنے بہترین دوست اور کزن ارتضیٰ کی محبت میں دیوانی ہے۔ صبا اور ارتضیٰ ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور ارتضیٰ صبا کا بہت خیال رکھتا ہے۔ صبا ایک ایکسٹروورٹ ہے جو زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتی ہے اور ارتضیٰ سے اپنے تمام بچگانہ مطالبات کو پورا کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ ارتضیٰ خوشی سے سب کچھ کرتا ہے جو صبا مانگتی ہے اور اسے خوش دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ارتضیٰ نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ صبا یہ سن کر ناخوش ہو جاتی ہے اور ارتضیٰ پر غصہ کرتی ہے۔ ارتضیٰ نے صبا سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ 2 سال میں واپس آئے گا۔ ارتضیٰ امریکہ چلا جاتا ہے اور وہاں پڑھتے ہوئے اپنی کزن سمن کے لیے جذبات پیدا کر لیتا ہے۔ نمبر 7، شہرزاد۔ شہرزاد ایک خوبصورت دن میں خواب دیکھنے والے فلک شیر افغن کے گرد گھومتی ہے جو امیر والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ فلک فنون لطیفہ کی ایک طالبہ ہے جو اپنے خوابوں کے آدمی کا مجسمہ بناتی ہے اور جب اسے سلمان انصار میں اس کا سانس لینے والا مظہر ملتا ہے تو محبت میں سر جھک جاتا ہے، لیکن فلک جتنا زیادہ سلمان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی وہ اسے نظر انداز کرتا ہے۔ حمزہ فلک کا قریبی دوست اسے بہت پیار کرتا ہے۔ فلک ایک عرصے سے اس کی محبت سے غافل ہے۔ فلک ہمیشہ توجہ کا مرکز رہی ہے اور کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہی۔ نمبر 6، دیار دل۔ دیار دل نے بختیار خان، آغا جان اور ان کے خاندان کی کہانی کو دکھایا۔ آغا جان کا خاندان جو بہت پہلے اپنے بیٹے بہروز بختیار خان کی سرکشی کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے جب اس نے اپنے والد کی پسند ارجمند بیدار خان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بجائے اپنے والد کی طرف سے انکار کے بعد بہروز نے روہینہ سے شادی کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، جبکہ ارجمند کو بہروز کے چھوٹے بھائی سہیب بختیار خان سے شادی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اپنی شادی کے فوراً بعد جب بہروز آغا جان سے معافی مانگنے واپس آیا تو نوجوان اور اس کی بیوی کی توہین کی گئی اور انہیں تاحیات وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس سے دونوں کی آغا جان اور سہیب دونوں سے تلخی ہو جاتی ہے۔ دونوں جوڑوں نے اپنی شادی میں مختلف مسائل کو جنم دیا جو بہروز اور روحی کے لیے مالی مسائل تھے اور سہیب اور انجمن کے لیے جذباتی رابطہ منقطع تھا۔ اس سیریز میں شادی کے بعد ان کی زندگی پر توجہ مرکوز کی گئی اور دکھایا گیا کہ ولی سہیب خان کی پیدائش کے بعد سہیب اور انجمن کس طرح قریب ہوئے اور محبت کرنے لگے، اور بعد میں روحی اور بہروز کی ایک بیٹی بھی ہوئی، فرح بہروز خان۔ 20 سال کے بعد بہروز ایک کامیاب کاروباری آدمی بن گیا اور دونوں جوڑے خوش و خرم تھے۔ بہروز کو اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملانے کی امید میں سہیب نے اپنے بڑے بھائی کی دیکھ بھال کرنا کبھی نہیں چھوڑا۔ سہیب کی بے وقت موت کے بعد بہروز آخر کار گھر واپس آیا اور آغا جان سے صلح کر لی۔ ان کے بچوں کی شادی کر دی گئی تھی۔ سہیب کے خاندان کو دوبارہ ملانے کی آخری خواہش کو پورا کیا گیا تھا، تاہم روہینہ نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور اپنے بھائی کی ہیرا پھیری کی وجہ سے غصے میں بہروز کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں بہروز غم سے مر جاتا ہے۔ نمبر 5، زندگی گلزار ہے۔
ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی دو بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتی ہے۔ رافیہ کا شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو بیٹے کی پیدائش نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ مرتضیٰ نے ایک اور عورت سے شادی کی جس نے بالآخر اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد نہیں کرتی۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ نمبر 4، ہم کہاں کے سچے تھے۔ کہانی 3 کزنز کے گرد گھومتی ہے، اسود، مہرین اور مشال۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے اور مشال اور مہرین دونوں کے قریب ہے۔ مشال خوبصورت اور امیر ہے، مہرین غریب مگر سادہ ہے۔ تینوں اپنے بچپن کے بہترین دوست ہیں۔ مہرین اور مشال کی دادی مہرین سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد اس کی بیوی رابعہ سے دھوکہ دہی اور منشیات خریدنے کے لیے اس کے زیورات چراتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ وہ اسے دھمکی دے کر چھوڑ دیتی ہے کہ وہ مہرین کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ منصور، مہرین کے والد، جو مہرین سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے کے خیال کو برداشت نہیں کر پاتے اور ہیروئن کی زیادتی سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ مشال اپنے والدین کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہے کہ منصور منشیات کا عادی ہے اور مہرین سے ایسا کہتا ہے جس کی وجہ سے وہ جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 3، آنگن۔ آنگن ایک ایوارڈ یافتہ پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برطانوی ہندوستان میں ترتیب دی گئی کہانی عالیہ نے بیان کی ہے، جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے، آزمائشوں اور مصیبتوں کو اپنے طور پر پیش کرتی ہے۔ نمبر 2، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسے ہی یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور جیسا کہ اس کے مرحوم والد ریاضی کے استاد تھے، اس لیے اسے ریاضی میں بہت خاص تحفہ حاصل ہے۔ میمونہ کا بڑا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے جو ایک سماجی کارکن ہے جو انسانی حقوق کی NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر، جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے۔ نمبر 1، پری زاد۔ پری زاد ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم کے گرد گھومتا ہے جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ اس کے بارے میں معاشرے کے فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کا انتخاب کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔